بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ آیت مبارکہ سورہ تحریم کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بہت بڑے ظالم فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ایمان تازہ کرنے والا واقعہ بیان کیا ہے۔ فرعون لقب کے بادشاہ الگ الگ زمانے میں ہوا کرتے تھے، اور فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ جیسے کہیں کہا گیا کہ یہ ملک ہے، تو مصر میں کہا جاتا تھا کہ یہ فرعون ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ پردھان منتری ہے، تو مصر میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرعون ہے۔ اب ہمارے یہاں پردھان منتری ہر 5, 10, 15, 20 سال کے بعد ایک نیا بندہ آتا ہے، نام اس کا الگ ہوتا ہے لیکن اس کا لقب وہی ہوتا ہے، پردھان منتری، راشٹرپتی۔ بالکل ایسے ہی فرعون کا جو بادشاہ ہوتا تھا، مصر کا جو بادشاہ ہوتا تھا، اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس آیت میں جس فرعون کا ذکر ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون ہے۔ اس فرعون نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بہت ناشکری کی تھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنایا تھا، اور سونا، چاندی، زیورات، مال و دولت اور دوسری بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا تھا۔ تندرستی بھی ایسی ملی تھی کہ ایک لمبے زمانے تک اس کو سر کا درد تک نہیں ہوا تھا، ایسی صحت اللہ نے اس کو عطا فرمائی تھی۔ لیکن اس ظالم نے اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر اللہ کی ناشکری کی، اور لوگوں سے یوں کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ اس نے لوگوں میں چھوٹی چھوٹی مورتیاں تقسیم کر رکھی تھی، جن مورتیوں کی گھروں میں عبادت کی جاتی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تمہارے چھوٹے خدا ہے، میں تمہارا بڑا خدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایمان کی دعوت لے کر اس کے پاس بھیجا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلاؤ اور سمجھاؤ کہ وہ خدائی کا دعویٰ چھوڑ دے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس ظالم فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا، اس کا پورا تفصیلی واقعہ آپ نے
گزشتہ ایک دو مجلسوں میں سنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس پہنچا اور اس نے اس صندوق کو کھولا تو ایک معصوم نورانی شکل والا بچہ اس میں سویا ہوا تھا۔ فرعون کی بیوی حیرت میں پڑ گئی کہ اس میں اتنا خوبصورت بچہ نکلا۔ چھوٹے بچے سے لوگ بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے کہ بچے کا چہرہ معصوم ہوتا ہے، اس کے چہرے پر گناہ کی گندگی نہیں ہوتی، اس لیے ہر آدمی بچوں سے پیار کرتا ہے۔ ہمارے چہروں پر، ہمارے دل و دماغ پر گناہوں کی گندگی لگی رہتی، اس لیے لوگ ہم سے نفرت کرتے، ہم سے دور دور بھاگتے۔ لیکن بعض اللہ کی بندیاں اور اللہ کے بندے، اولیاء، علماء، صلحاء، متقی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، ان کی صحبت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے چلنا پسند کرتے ہیں، ان سے ملنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ حج اور عمرہ کر کے مکہ مدینہ جا کر آتے ہیں تو لوگ ان کو بھاگے بھاگے بہت شوق سے ملنے جاتے ہیں، کیونکہ مبارک جگہ پر جا کر انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، معافی مانگی، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے سے گناہ کا کالا پن ختم ہو گیا، ان کے چہروں پر نور آ گیا۔ ہم بھی راتوں میں تہجد میں بیدار ہو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، آنسو بہائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور ہمارے چہرے اور ہمارے دلوں سے گناہوں کے اثرات ختم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ ہم اللہ کے یہاں بھی محبوب بن جائیں گے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ بچہ کل اللہ کا نبی اور رسول بننے والا تھا، اس لیے نبوت کا نور اس کے چہرے پر چمک رہا تھا، اور اس کی وجہ سے چہرہ جگمگا رہا تھا، اور خود اللہ نے اس معصوم بچے کے چہرے پر محبت بھی ڈال دی تھی کہ جو بھی دیکھتا اس سے پیار اور محبت کرتا تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، کہ موسیٰ ہم نے آپ کے چہرے پر بچپن میں ایسی کھنچاوٹ، ایسی جاذبیت، ایسی محبوبیت رکھ دی کہ جو تم کو دیکھتا محبت کرتا اور پیار کرتا۔ گویا 3 طرح کی خوبیاں آپ کے اندر جمع ہو گئی، 1 بچپن کی معصومیت، 2 نبوت کا نور، نمبر 3 آپ کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے محبوبیت رکھ دی تھی۔ بہرحال فرعون کی بیوی نے اس معصوم بچے کو دیکھا تو فوراً اپنی گود میں اٹھا لیا۔ فرعون اگرچہ بادشاہ تھا لیکن نرینہ اولاد سے محروم تھا، اس لیے حضرت آسیہ نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ فرعون کی پولیس کو پتہ چلا کہ آسیہ کے پاس کوئی بچہ آیا ہے، تو فرعون کے حکم کے مطابق اس بچے کو قتل کرنے کے لیے پولیس والے آ گئے۔ جب پولیس فرعون کی بیوی کے پاس پہنچی تو حضرت آسیہ نے ان کو کہا کہ ٹھہر جاؤ، قتل میں جلدی نہ کرو، میں اپنے شوہر فرعون کے پاس جاتی ہوں، اس سے درخواست کرتی ہوں، اگر وہ اس بچے کی جان معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہارے کام میں رکاوٹ نہ بنوں گی۔ فرعون کی بیوی نے جا کر اس بچے کو فرعون کی گود میں رکھ دیا، اور کیا کہا وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی فرعون سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوا، اس کو تم قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ یہ بچہ ہم کو کام آ جائے یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کتنی پیاری بات نکلی۔ جب یہ بات حضرت آسیہ نے کہی تو فرعون نے اپنی بیوی کی اس ضد اور اس اصرار کو مان لیا اور اس بچے کو قتل کرنے سے معافی دے دی۔ گویا بیوی کی ضد کی وجہ سے فرعون نرم پڑ گیا
اور مجبور ہو کر بچے کو معاف کروا دیا۔ اس جگہ میں اپنی دینی بہنوں سے ایک بات کہا کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں کہ اللہ نے تمہاری زبان اور ضد میں وہ طاقت رکھی ہے کہ فرعون جیسے ظالم لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی زبان، اپنی ضد یا اپنی جو بھی وہ کلا ہے اس کو دینی کاموں میں استعمال کرو۔ ہمارے گھر کا کوئی بندہ، ہمارے گھر کا کوئی فرد، ہمارا شوہر بے نمازی ہے، اس کو ضد اور اصرار کر کے سمجھا کر نمازی بناؤ۔ داڑھی نہیں رکھتا، سمجھا کر اس کو شریعت کے مطابق داڑھی کے لیے تیار کرو۔ شوہر اسلامی لباس نہیں پہنتا، مسنون وضع قطع نہیں اپناتا، تو اسلامی کپڑے پہننے کی دعوت دو۔ اللہ نے آپ کی زبان میں یہ طاقت دی ہے کہ آپ اپنی زبان کے ذریعے سے اپنے شوہر اور اپنی اولاد کی دینی زندگی بنا سکتی ہو۔ اب آپ کہیں گے ہم نے تو بہت بار کہا لیکن نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم نے تو بہت بار کہا قرآن کی تلاوت کرو لیکن کرتے ہی نہیں، ہم نے تو بہت بار دین کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہا لیکن مانتے ہی نہیں۔ ہاں، آپ نے اپنی دنیاوی خواہشات کے حاصل کرنے کے لیے جس طرز کی ضد اور جو طریقہ اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنایا، وہ طریقہ دین کے لیے شاید نہیں اپنایا۔ وہ طریقہ اگر آپ دین کے لیے اپنا لو تو وہ بھی فائدہ مند ہو جائے۔ ہم دین کے لیے بس چھوٹی موٹی باتیں، ارے نماز کے لیے کہیں گے تو شوہر ناراض ہو جائے گا، لیکن اپنی دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے وہاں یہ ہم نہیں دیکھتے۔ ہم اپنی ضد یا اپنی زبان یا اپنی جن باتوں کے ذریعے سے ہم کوشش کر سکتے ہو کہ فرعون جیسے ظالم لوگ بھی جب مجبور ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے گھروں میں ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنے گھروں میں اپنے گھر کے افراد کو دیندار بنائیں۔ بہرحال فرعون نے اس بچے کی جان کو معاف کر دیا اور کہہ دیا کہ میں اس بچے کو قتل نہیں کروں گا۔ لیکن عجیب بات میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات جو حضرت آسیہ نے اپنی زبان سے کہی تھی وہ کیا کہی تھی؟ قرۃ عین لی ولک، کہ اے فرعون یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری بھی اور تیری بھی۔ فرعون نے اس پر یہ کہا کہ اے آسیہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے۔ اور فرعون کا یہی جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوا۔ نسائی شریف میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرعون اس وقت حضرت آسیہ کے ساتھ یہ کہہ دیتا کہ ہاں تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت آسیہ کا یہ بول اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا، اور فرعون کا بول اتنا ناپسند ہوا کہ اس کو ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ اس جگہ رک کر میں آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زبان سے جب بھی کچھ بولو تو بہت سوچ کر بولا کرو، اس لیے کہ کبھی ہماری زبان سے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہماری بہنیں عام طور پر جب غصے میں ہوتی ہے تو اپنے بچوں کے لیے بد دعا اور لعنت کر بیٹھتی ہے، کبھی تو مرنے کی دعائیں کر دیتی ہے کہ یہ مر جاتا تو اچھا ہوتا، اور کبھی کبھی غصے میں آ کر اپنے شوہر کو بھی لعنت دے دیتی ناراضگی میں، اور کیا سے کیا کہہ دیتی۔ زندگی پر رہے ہوئے ساتھ میں اس کی خوبیوں کو یاد نہیں کرتی، بس ناراض ہوئی، اب زبان کھلنا شروع ہوا اور کیا سے کیا کہہ دیا۔ میرے دینی بہنوں، اللہ کے یہاں دعا کی قبولیت کا وقت کون سا ہوتا ہے ہم نہیں کہہ سکتے۔ ہم کو معلوم نہیں
کہ کون سی گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے۔ اب اگر ہم نے اپنی اولاد اور اپنے شوہر پر بد دعا اور لعنت شروع کر دی، اور مان لو وہی وقت دعا کے قبول ہونے کا ہو، تو یہ بد دعا اور لعنت اپنی اولاد اور اپنے شوہر پر لگ جاتی ہے، اور بد دعا قبول ہو جاتی ہے، اور پھر ہم بعد میں بیٹھ کے روتے رہے۔ رونے سے کیا فائدہ؟ ہماری زبان سے نکلی ہوئی وہ اس بد دعا کا اثر ہے۔ آج بد دعا دی، 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد بچہ بڑا ہوا اور اچانک اس بد دعا کا اثر ہوا، اب ہم بیٹھ کے رو رہے، ہائے میرے بچے کی کیا غلطی تھی، لیکن کیا پتہ میں نے کسی وقت وہ بد دعا دی ہو، کوئی ایسے جملے میں نے کہے ہو جو یہاں پر آ کر کے اس کے اثرات ہوئے ہو۔ اس لیے جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرے، کہنا نہ مانے، تب بھی اولاد کو بد دعا کے الفاظ نہ کہو، شوہر کو لعنت بھرے الفاظ نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی وقت قبولیت کا ہو، پھر بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ہے ماں کی بد دعا کا اثر ہے۔ اس لیے چاہے غصے میں ہو، چاہے عام حالات میں ہو، چاہے کسی ناراضگی میں ہو، ہرگز اپنے بچوں کو بد دعا مت دو۔ ہمارے وہ استاد تھے، آج بھی مجھے یاد ہے، غصے میں بھی کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی یا کچھ ہو گیا، غصے میں بھی ان کے منہ سے ایک پیارا جملہ نکلتا تھا کہ ڈانٹ بھی ہو جاتی تھی اور کہتے تھے تیری ماں مکہ جائے۔ اب اندازہ کریے اس میں دعا بھی ہے، تیری ماں بیت اللہ جائے، مکہ جائے، عمرے اور حج کو جائے۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمارا کہ ڈانٹ بھی نکل جائے اور ہمارا کام بھی بن جائے، بد دعائیں نہ نکلے۔ بہرحال حضرت آسیہ نے اپنی زبان سے اس صندوق سے نکلنے والے بچے کے لیے ایک اچھا جملہ بول دیا کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آسیہ کا یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے نواز دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے، شادی بھی ہو گئی، نبوت بھی مل گئی، فرعون کے دربار میں ایمان کی دعوت لے کر آئے، تو اس وقت فرعون نے حضرت موسیٰ کی اس دعوت کو قبول نہیں کیا اور حضرت آسیہ نے ایمان قبول کر لیا۔ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو سمجھتا تھا، اور فرعون کے درباریوں نے بھی معجزات کو جادو سمجھا ہوا تھا، اس لیے فرعون نے جادوگروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرایا، اور اس موقع پر مصر کے ہزاروں جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اسی زمانے میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی ایمان لائی تھی۔ اس لیے جب جادوگروں سے مقابلہ کرایا تھا تو مصر کی پوری قوم بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع کیا گیا تھا۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ بالکل جب دن چڑھ رہا ہو، چاش کا وقت ہو، اس وقت لوگ جمع کر لیے جائیں گے۔ اور دوسری جگہ سورہ شعراء میں ہے کہ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، لوگوں کو اعلان کر کے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ کیا تم بھی جمع ہوں گے۔ اللہ نے ان جادوگروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی، اور سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بھی اسی دور میں ایمان لے آئی۔ اب فرعون کی بیوی کا ایمان لانا جب فرعون کو معلوم ہو گیا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ میری بیوی بھی میری دشمن موسیٰ پر ایمان لے آئی، میری بیوی بھی میرے دشمن موسیٰ پر ایمان لے آئی۔ اب اس سے پہلے فرعون اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اچھے اچھے کپڑے، قیمتی زیورات، راحت اور آرام اور سجاوٹ کی عمدہ چیزیں اپنی بیوی کو دی تھی، رہائش کے لیے ایک سونے کا محل دیا تھا، اور وہ بھی دریا کے کنارے ایک اونچے پہاڑ پر جہاں نیچے سے پانی بہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی بیوی ایمان لے آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مان لیا، وہ حضرت آسیہ سے اس کو دشمنی ہو۔ یہ ہوتی ہے باطل، یہ ہوتا ہے باطل کہ اس کو گندگی میں گندگی ہی اچھی لگتی ہے، اس کو پاکیزہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، اس کو ہمیشہ اس سے نفرت ہی ہوتی ہے۔ آج بھی جو نفرت ہے اس کی وجہ گندگی کو گندگی ہی اچھی لگتی ہے، گندگی کو پاکیزہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔
اب فرعون حضرت آسیہ سے بہت نفرت کرنے لگا، اور حد یہ ہو گئی کہ فرعون نے حضرت آسیہ پر بے تحاشا ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب یہاں غور سے سنیے گا کہ حضرت آسیہ کیسی ایمان والی عورت تھی۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان آج کی ہماری بہنوں کو اور ہم سب کو نصیب فرمائے کہ وہ شوہر کا ظلم برداشت کرتی ہے، فرعون کا ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن ایمان نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی قربانی اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کا قصہ قرآن میں سورہ تحریم میں بیان فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یعنی ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کا قصہ ایک نصیحت ہے۔ حضرت آسیہ کا واقعہ ایک بڑی مثال ہے، اس میں بڑا سبق ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے کہ ایک تو عورت ذات ہو کر کمزور ہونے کے باوجود اس ظالم کا ظلم برداشت کرتی ہے، لیکن ایمان اور اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتی۔ میری دینی بہنوں، آج ہم کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، پھر بھی ہم معمولی باتوں کی بنیاد پر اللہ کی فرمانبرداری کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ کی آگے کی حالت سنو۔ فرعون ضد پر اتر آیا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یا تو آسیہ ایمان کو چھوڑ دے اور مجھے خدا مان لے، اور ایسا نہیں کرتی میں اس کو قتل کر دوں گا۔ اب اس نے حضرت آسیہ کو محل سے باہر نکالا، سخت گرمی کے دن تھے، اور محل سے نکال کر گرم گرم ریت پر لٹا دیا۔ اللہ کی عجیب مدد، جب گرم زمین پر ڈال کر ان کو ستایا جاتا اور فرعونی ظالم ہٹ جاتے تو اللہ کے فرشتے حضرت آسیہ پر سایہ کرتے تھے۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے دونوں ہاتھ لمبے کروائے، زمین پر پھیلائے، اور دونوں ہتھیلی کے بالکل بیچ میں لوہے کی کیلیں زور زور سے مار کر زمین میں گاڑ دی۔ اسی طرح دونوں پیروں میں کیلیں گاڑ دی۔ تکلیفیں دی جاتی تھی، سخت تکلیف ہوتی تھی، اور اسی تکلیف کے عالم میں اللہ کی جانب سے ان کو جنت کا محل دکھایا جاتا، جس کی وجہ سے سب سختیاں اور تکلیفیں آسان ہو جاتی۔ گویا آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیاوی تکلیفیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کو 4 میخیں، 4 کیلیں لگائی تھی، 2 ہاتھ میں 2 پیر میں، لیکن جب یہ ظلم کرنے والے ادھر ادھر ہوتے اللہ کے فرشتے ان پر سایہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ کی دوسری روایت میں کہ فرعون نے اپنی بیوی کو میخیں لگوائی، سینے پر چکی کا بڑا پاٹ رکھ دیا اور دھوپ میں ڈال دیا۔ حضرت آسیہ نے اس بے بسی اور اس مظلومیت کی حالت میں آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں آپ اپنے قریب ایک گھر بنا دیجیے، اور مجھے فرعون اور فرعون کے برے کام سے نجات دے دیجیے، اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرمائیے۔ دعا قبول ہوئی اور اللہ نے جنت کا مکان ان کو دنیا ہی میں دکھلا دی۔ چنانچہ حضرت آسیہ نے جب دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا محل دیکھ لیا تو فرعون کی سزا کا برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے حالات میں جب کوئی تکلیف کسی ایمان والے پر اور ایمان والی پر آتی ہے، اور جب وہ آپ کہیں گے کیسے دکھائی دیتا ہوگا، جب وہ تکلیفیں آتی ہے اور ان تکلیفوں پر جب آپ جمتے ہو اور استقامت کے ساتھ جمتے ہو، پھر ایسی حالت میں اللہ کی مدد اس طریقے سے نظر آتی ہے کہ عام حالات میں آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ وہ لوگوں کو بتاؤ بھی بعد میں کہ ہم کو یہ چیزیں اللہ کی مدد کے طور پر نظر آئی، تو باقیوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، باقیوں کو خدا کی قدرت سے یقین اتنا ہٹ چکا ہے کہ اب وہ ان باتوں کو مانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ تو بس بہانے بنا رہا ہے، یہ تو باتیں بنا رہا ہے۔
ایک عجیب بات کتابوں میں لکھی ہے کہ جب دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں میخیں گاڑ دی گئی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت والا مکان دکھلایا، اور جیسے ہی جنت کا مکان دیکھا ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ چھا گئی۔ اس پر کمبخت فرعون کہنے لگا کہ یہ کیسی پاگل عورت ہے، میں اس کو تکلیف دے رہا ہوں، یہ ہنس رہی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھو، وہ غزہ کے ان مظلوموں کو دیکھو، غزہ کے ان تکلیف، جن عورتوں کو، جن بچوں کو، جن بوڑھوں کو، جن جوانوں کو تکلیف پہنچی ہے، ان کو دیکھو کہ لاشیں ان کی رکھی ہوئی ہے لیکن ان کے چہرے سے مسکراہٹ نظر آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں ہی اللہ کی مدد کا مشاہدہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے راحت، سکون، آرام کی چیزوں کے وعدے کا مشاہدہ ایسی حالت میں ہوتا ہے۔ اب حضرت آسیہ کی یہ ہنسی جو ظاہراً دنیاوی تکلیف کے بیچ میں تھی، وہ حقیقت میں آخرت کی نعمتوں کو دیکھ رہی ہوتی۔ اب جب وہ ان نعمتوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے ایسی حالت میں، اور جن پر حالات آئے، ان حالات میں جب وہ اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کی قدرت کے نظارے دیکھ رہا ہے، تو اب اس کو دنیا کی تکلیف کچھ بھی نظر نہیں ہوتی۔ باطل سے پہنچانے والی تکلیف اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے آپ دیکھو ان عظیمت اور تسلسل، عظیمت اور رخ، عظیمت کا جو تسلسل ہے، اور وہاں جو وہ ان تکالیف کو سہ رہے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زبانوں سے کیا نکل رہا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور اس انداز سے اتنے بالکل میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی دلی تسلی کے ساتھ کہ ہم عام حالات میں بھی اس دلی تسلی کے ساتھ وہ الفاظ نہیں کہہ پاتے۔ ان کی چہروں پر ایک رونق ہوتی ہے، اور ان کی زبان سے اللہ کی مدد کے وعدے کی قرآن کی آیتیں نکل رہی ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، وہ ایک بچہ چھوٹا، واہ رے واہ، مجھے وہ قرآن کی آیتیں بعض تو ان کی زبانوں سے پڑھ کر سمجھ میں آ رہی، ہزاروں بار اس کے ترجمے پڑھ لیے، ہزاروں بار اس کی تفسیریں پڑھ لی، سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کی زبانوں سے جب وہ قرآن کی آیتیں نکلی، جب سمجھ میں آئی کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، وہ چھوٹی بچی، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کی آنکھ پھٹی ہوئی ہے، اب وہ اس سے جب پوچھا جا رہا ہے تو وہ ایمان سے بھرپور باتیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کوئی کہہ رہا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کوئی اللہ کی مدد کے وعدوں سے بھری ہوئی قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی حالات میں جب اللہ کی قدرت کے مظاہر نظر آتے ہیں نا، تو دنیا کی باطل کی تکلیفوں کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ اب سوچو کیا گزری ہوگی حضرت آسیہ پر، کیا حال ہوا ہوگا ان کا۔ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں میں کیلیں لگی ہوئی ہے، دونوں جگہوں سے خون نکل رہا ہے، زمین بھی گرم ہے، اور وہ کمزور عورت تڑپ رہی ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، لیکن کہتی ہے میں ایک اللہ کو مانتی ہوں اور حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہوں۔ اللہ اکبر، کیسی ایمان والی عورت تھی۔ اس لیے اللہ نے ان کا واقعہ قرآن میں ہمارے لیے سبق کے طور پر بیان فرما دیا۔ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود وہ عورت اللہ پر ایمان میں مضبوط رہی، کہہ دیا کہ میں اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت نہیں چھوڑوں گی، ایمان کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دوں گی۔ اس کے بعد فرعون نے ایک بہت بڑا پتھر منگوایا، حضرت آسیہ کو چت لٹا کر سینے پر رکھ دیا، اس کے بعد پھر دوسرا پتھر ان کے سر پر رکھوایا۔ پھر حضرت آسیہ کو کہا جا رہا ہے اگر اپنا ایمان چھوڑ دے گی عزت کے ساتھ واپس محل میں لایا جائے گا، ورنہ تجھ پر بھاری پتھر گرا کر قیمہ قیمہ کر دیا جائے گا۔ یہ آخری مہلت دی گئی کہ آسیہ اب اس پتھر کو تیرے منہ پر مارا جائے گا، تیرے سینے اور سر کو چورا چورا کر دیا جائے گا، تجھے بالکل ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت آسیہ نے دیکھ لیا کہ میرا شوہر مجھے مارنے کے لیے تیار ہے۔ بتاؤ مجھے
ہم سے تو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ہم سے تو آج کی شادیوں کی غیر رسمی سنت کے خلاف ہلدی مہندیاں نہیں چھوٹ رہی ہیں، بے حیائی کی چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہے، اور وہ عورت جم گئی۔ حضرت آسیہ نے اس موقع پر مجبوری، بے بسی اور بے چینی کی حالت میں اللہ سے دعا کی۔ دعا کیا تھی؟ اللہ نے ان کی دعا کو قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اب اندازہ کریے کہ ایک طرف ایک عورت ہے اور ایک طرف پوری حکومت ہے، وہ لڑ گئی، اور یہاں چند خاندانی عورتوں کے بہکاوے میں آ کر ہم شریعت کے خلاف کامیں کر رہے ہوتے۔ ارے ڈر جائے، کوئی ناراض ہوتا ہے ہوئے، کوئی کڑوی کسیلی سناتا ہے تو سنائے، حضرت آسیہ کا یہ طرز عمل سامنے رکھے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قیامت تک کے لیے قرآن میں بیان فرما دیا۔ اللہ ہمیں عافیت سے رکھے، لیکن کبھی کسی کو ایسی مظلومیت پیش آ جائے تو ایسی مظلومیت کے عالم میں اگر ہم اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے اور ہماری مدد کریں گے۔ اب دیکھو اس حالت میں بھی وہ اللہ سے مانگ رہی ہے، ادھر ادھر نہیں بھاگ رہی ہے اس کے در اور اس کے در، اللہ سے مانگ رہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج نہ 2 رکعت نماز پڑھنے تیار نہیں ہے، اور اس کے در اور اس کے در۔ حضرت آسیہ کے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا، خود اس کا شوہر، ان کا شوہر ظلم کر رہا تھا۔ ایسی حالت میں حضرت آسیہ نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کو اللہ نے قبول کر لیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک محل بنا دیجیے۔ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوت سے نجات دے دیجیے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دیجیے۔ 3 بڑی اہم دعائیں مانگی ہے۔ پہلی کیا تھا؟ اے میرے رب، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک محل بنا دیجیے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ آخری حالت میں اس عورت کی دعا میں جو عجیب سوال ہے اس پر غور کرو۔ پہلے کیا کہا؟ عندک، پہلے اللہ کا پڑوس مانگا کہ اللہ جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرما دیجیے۔ کیسی اللہ کے عشق میں زندگی گزارنے والی عورت ہے کہ ایسی بے چینی، ایسی پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کے عشق کا غلبہ ہے کہ جنت کے مکان سے پہلے اے اللہ آپ کا پڑوس مانگ رہی ہو۔ مکان تو چاہیے جنت میں، لیکن آپ کے پڑوس میں چاہیے۔ دوسری دعا، اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایمان کے لیے فرعون کا محل چھوڑا ہے، سونے سے بنایا ہوا محل میں نے ایمان ہی کے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑا ہے، اے اللہ اس کے بدلے میں مجھے جنت میں گھر عطا فرما دیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ظالم فرعون حضرت آسیہ کی زندگی میں ان کے چہرے پر پتھر نہیں مار سکا۔ اللہ نے پہلے روح قبض کر لی، جنت میں پہنچا دیا، بعد میں ہوا۔ وہ سمجھا کہ میں نے اس کو مارا، نہیں، اللہ نے پہلے روح قبض کر لی۔ تیسری دعا تھی وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اللہ فرعون سے اور فرعون کے کفر اور شرک والے کاموں سے مجھے نجات عطا فرمائی، اور فرعون کی مشرک قوم سے مجھے چھٹکارا دے دیجیے۔ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، چنانچہ فرعون اور فرعونی اعمال سے نجات مل گئی، اور جنت میں جنت والوں کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضرت آسیہ کو اللہ نے وہ نعمت عطا فرمائی کہ حضرت آسیہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ حضرت آسیہ نے فرعون جیسے ظالم شوہر کو ایمان کے خاطر صرف اللہ کے لیے چھوڑا، تو اس کے بدلے میں اللہ کیا نعمت عطا فرمائیں گے؟ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں گے۔ پھر جنت میں جانے کے بعد ایک پروگرام ہوگا جس میں اللہ تعالی حضرت آسیہ کا نکاح ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کروائیں گے۔ کتنی بڑی دولت اللہ نے حضرت آسیہ کو دی۔
یہ سب ایمان کی بنا پر فرعون کے ظلم برداشت کرنے کا بدلہ ہے۔ ایک عورت ذات اگر ایمان والی ہو جائے، اللہ کی فرما بردار ہو جائے، تو اللہ اس کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازتے۔ دیکھو حضرت آسیہ ایمان پر، اللہ کی فرما برداری پر جمی رہی، تو اللہ کو ان کی قربانی اتنی پسند آئی کہ تمام ایمان والوں کے لیے ان کے واقعے کو ایک سبق اور مثال بنا دیا۔ اب حضرت آسیہ کی مبارک دعا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی، یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ یہ دعا ہم کو سبق دیتی ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ ہی سے مانگے، اور اللہ اس کی ضروریات کو پورا فرمائیں گے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ حضرت آسیہ کے واقعے میں ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ ایک عورت ذات نے ظلم کو برداشت کیا، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمی رہی، اللہ نے اس کو نواز دیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا کامل ایمان عطا فرمائے، اپنے فضل سے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنی ناراضگی والی کاموں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مقابلہ ہو رہا تھا، اس وقت حضرت آسیہ نے شاہی لباس چھوڑ کر پھٹے پرانے فقیرانہ کپڑے پہن لیے، اللہ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ کی کامیابی کی دعا مانگنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہاں محل میں موجود فرعونی لوگ یہ سمجھ رہے کہ فرعون پر جو پریشانی آئی ہے اس کی وجہ سے بیوی پریشان ہے اور فرعون کے لیے دعا مانگ رہی ہے، حالانکہ حضرت آسیہ کا غم اور فکر سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت اور غالب آنے کے لیے دعا مانگی۔ آخر میں ایک اہم بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ حضرت آسیہ ایمان لائی، جنتی ہو گئی۔ فرعون ان کا شوہر تھا، ایمان نہیں لایا، جہنمی ہوا۔ اس سے عبرت حاصل کرو۔ ہمارا ایمان ہم کو فائدہ دے گا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قبر میں سونا ہے۔ دوسروں کے بہکاوے میں آ کر اپنے ایمان اور اپنی قبر کو برباد مت کرو۔ کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ ہمیں خود اپنی قبر میں سونا ہے، ہمیں خود اپنی آخرت بنانی ہے۔ یہاں تو کہنے والے کہہ دیں گے، ان کی باتوں میں آ کر ہم بے حیائی کے کام، غلط کام، حرام کام کر لیں گے، لیکن ہماری قبر میں کوئی سو کر بچانے والا نہیں۔ اس لیے اپنا ایمان مضبوط کرنے کی فکر کرو، نیک اعمال کا اہتمام کرو۔ میری دینی بہنوں، آج بے حیائی، فیشن، بے پردگی، گانے، میوزک، گناہوں کا ماحول ہے پورا۔ اور اب تو ایسا ہو کہ کتنا سمجھا دو، کھڑے کھڑے سمجھا دو، پھر کوئی اسی وقت بھی کوئی ماننے تیار نہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جم جاؤ، اللہ کی مرضی پر جم جاؤ۔ اللہ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو عزت کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دولت نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔